بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل۔ سورہ نمل کے اندر مشہور 3 واقعات آتے ہیں۔ اس سے قبل سورۃ الشعراء کے اندر رب ذوالجلال نے 7 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے سورہ نمل کے اندر 2 نبیوں کا جو تذکرہ اس کے اندر آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ پاک نے ان کو مختلف علوم سے بھی نوازا اور سلطنت سے بھی نوازا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے علم بھی عطا فرمایا اور ملک کی بادشاہی بھی عطا فرمائی، اور یہ واحد وہ نبی ہیں جن کو رب ذوالجلال نے زمین کی بھی سلطنت عطا فرمائی، اور فضا کے اندر بھی رب ذوالجلال نے سلطنت عطا فرمائی، جنوں کے اوپر بھی، انسانوں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے منطق الطیر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں عطا فرمائی۔ ویسے تو سورہ نمل کے اندر بے شمار واقعات آتے ہیں، اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی رب ذوالجلال نے اپنی وحدانیت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اچھے اعمال کے بارے میں رب ذوالجلال نے سورہ نمل کے اندر بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں اللہ پاک نے اپنے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں اور دیگر جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور ان سے پہلے رب ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی واقعہ کو تفصیل کے ساتھ 3 واقعات۔ نمل کا معنی ہے چیونٹی، یہ جو چونٹی گھروں کے اندر، راستوں کے اندر چل رہی ہوتی ہے، چھوٹی سی مخلوق ایک، اور اس چونٹی کی گفتگو ہوئی تھی، اور چونٹی کی گفتگو کی نسبت سے اللہ پاک نے سورہ کا نام ہی رکھ دیا سورۃ النمل۔ پہلے چونٹی کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک پرندہ چھوٹا سا ہے جس کا نام ہدہد ہے۔ رب ذوالجلال ہدہد کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے کے اندر رب ذوالجلال ہدہد کے بعد تیسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ حضرت آصف بن برقیہ، جس نے تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ اب اس کی تھوڑا سا میں واقعات کو تفصیل کے ساتھ ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے، فضا کے اوپر یہ آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک علم یہ بھی تھا منطق الطیر، اور پھر فضا کے اندر بھی آپ کا تخت ہوا کو آپ کی تابع کر دیا تھا، جہاں آپ کا حکم ہوتا وہاں ہوا آپ کا تخت اٹھا کے وہاں لے جاتی۔ یہ اس وقت کا دور ہے جب کہ ہوائی جہاز دیگر فضا کے اندر اڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کیا، اور ابھی 3 میل دور ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ تو جب اتنا دور ہے تو ایک چونٹیوں کا کچھ ایریا آ گیا، اور ان میں سے سردار چونٹی نے کہا حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب وہاں پہنچے قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو ان کی سردار چونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا اے میری ساتھیوں، اے میری ہم جولیوں، تم ایسا کرو جلدی جلدی اپنے سوراخوں کے ذریعے اپنے گھروں کے اندر پہنچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں اپنے پاؤں تلے روند کے چلا جائے۔ اب 3 میل دور ہے سلیمان کا لشکر، سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ تو رب ذوالجلال جب چاہتا ہے، کیونکہ اس سے قبل اللہ پاک نے ارشاد فرمایا منطق الطیر، اللہ پاک نے آپ کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور یہ واحد نبی ہیں
جن کو رب ذوالجلال نے جانوروں کی بولیوں کا بھی علم عطا فرمایا تھا سلطنت کے ساتھ ساتھ۔ اب 3 میل دور ہے تو چیونٹی اپنے ساتھیوں سے یوں کہہ رہی ہے، اے میری سہیلیوں، اے میرے ہم جولیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم ایسا کرو کہ اس کے آنے سے پہلے تم اپنے سوراخوں کے ذریعے اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور تمہیں اپنے پاؤں کے تلے روند کے چلا جائے، کیونکہ لشکر بہت زیادہ تھا، انسانوں کا لشکر، جانوروں کا لشکر سبھی ساتھ تھا، پرندوں کا بھی تھا، جنات کا بھی لشکر ساتھ تھا، یہ سارے اکٹھے چل رہے تھے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ گفتگو سماعت فرمائی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنَ الْقَوْلِ، رب ذوالجلال نے جب چونٹی کی گفتگو سلیمان علیہ السلام کو سنائی تو آپ اس وقت مسکرا پڑے۔ مسکرانے کے بعد آپ نے رب کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے میرے اوپر کیسا کرم فرمایا کہ تو نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا کہ چونٹی کہاں دور بیٹھی ہوئی ہے، اپنے سہیلیوں سے جو گفتگو کر رہی ہے، باری طرح تو نے وہ گفتگو بھی مجھے سنا دے۔ یعنی اس نعمت عظمیٰ کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ پتہ یہ چلتا ہے اگر کوئی اچھی نعمت مل جائے تو اچھی نعمت ملنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اس نعمت کا یعنی چونٹی کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے اندر تکبر نہیں کیا، دیکھو میں یہ بھی کام کر لیتا ہوں، میں یہ بھی کام کر لیتا ہوں، نہیں، اللہ کے نبی نے تو اس وقت کیا کیا تھا؟ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ اس کے اندر یہ آتا ہے، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد۔ اب اس کے ذمہ یہ تھا کہ جہاں آپ چلتے تھے اس کے ذمہ تھا پانی کی تلاش کے بارے میں، پانی ذمہ تھا، بتاتا تھا پانی کہاں کہاں ہے، کتنی گہرائی کے اندر ہے۔ اور اس سے قبل دوبارہ پھر میں واپس آتا ہوں چونٹی والی بات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ چونٹی بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا ایک رینگنے والی چیز ہے، چھوٹی سی، لیکن اللہ نے اس کو اتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ گندم کا دانہ جب اپنے سوراخ کے اندر لے جاتی ہے نا تو اس کو پتہ ہے نمی کے اندر تو یہ دانہ جلدی اگ آئے گا، جب اگ آئے گا تو پھر ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، تو یہ دانوں کو کیا کرتی ہے؟ درمیان میں سے کاٹنا شروع کر دیتی ہے، اور جب درمیان میں سے کاٹتی تو دانے کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، دانہ پھر اگتا نہیں، نمی کے اندر ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے چونٹی کو عقل عطا فرمائی ہے۔ اور ہدہد چھوٹا سا پرندہ، اس کو رب ذوالجلال نے اتنی عقل عطا فرمائی تھی، اپنی چونچ مار کے بتا دیتا تھا یہاں پانی ہے کہ نہیں، قریب ہے کہ یا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عقل عطا فرمائی تھی۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹا سا پرندہ ہدہد غائب ہے۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ وہ ہدہد جو غائب ہے، آپ نے فرمایا جب وہ میرے پاس آئے گی لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا تو میں اس کو عذاب دوں گا سخت، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا، یہ آپ نے فرمایا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ جاتا ہے، آپ نے فرمایا بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ تو ہدہد کہتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی، میں ایک ایسے مقام کو دیکھ کر آیا ہوں جہاں جس کے بارے میں آپ کو ابھی تک بھی علم نہیں، خبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو دیکھ کے آیا؟ کہا میں ایک ایسی قوم سے، میں اس وقت ملک سبا سے آیا ہوں۔ یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کو سبا کہا جاتا ہے، آج بھی یہ شہر موجود ہے، ملک سبا، یعنی اصل یمن ملک ہے، یمن ملک کا یہ شہر سبا۔ فرمایا وہاں میں دیکھ آیا ایک عورت ہے جو کہ حکمرانی کرتی ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو تیری بات کو کیسے یقین کر لوں کہ تو واقعی سچا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام کو چھوٹا سا پرندہ آگے سے جواب دیتا ہے میں واقعی یہ معاملہ دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تیری تصدیق کرتا ہوں۔ تصدیق کیا؟ آپ نے فرمایا یہ میرا خط لے جا کے ملکہ بلقیس، یعنی ملکہ بلقیس ملک یمن کی بادشاہ تھی اس وقت، سارا تخت و تاج اس کے حوالے تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا خط لے جا، اور خط کا عنوان کیا تھا؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، یہ خط کا عنوان تھا۔ فرمایا یہ میرا خط لے جا کے ملکہ بلقیس کے پاس رکھ دے، رکھنے کے بعد فوراً اڑ کے نہیں آ جانا، دیکھنا کہ اس کے جواب میں یہ کیا آگے سے مشاورت کرتی ہے۔ اب ہد آتا ہے، باہر ساری فوج بیٹھی ہوئی ہے، اڑتے اڑتے روشن دان کے ذریعے آ کر ملکہ بلقیس آرام کر رہی تھی، ان کے پہلو کے اندر جا کر وہ رکا رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیارے نبی کا پیغام ایک سائڈ کے اوپر رکھے۔ جب ملکہ بلقیس بیدار ہوتی ہیں تو آپ نے اس خط کو دیکھا، خط کو پڑھا، تو خط کو پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی، یہ خط کون لے کر آیا ہے؟ کسی نے بھی آگے سے جواب نہ دیا، اور ہد روشن دان کے قریب بیٹھ کر سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خط میرے پاس آیا ہے اور بیت المقدس سے آیا ہے، اس کو لکھنے والے نے اس انداز میں لکھا ہے، اب بتاؤ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، کہ تم اطاعت کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے میرے بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے۔ تو آگے سے فوج کہتی ہے اے ملکہ بلقیس ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کا حکم ہو ہم حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو چونکہ ملکہ بلقیس بہت زیرک تھی، بڑی دانش مند تھی، بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، جب دو بادشاہ آپس میں لڑتے ہیں تو رعایا تباہ و برباد ہو جاتی، کھیتیاں برباد ہو جاتی، جانور مویشی مر جاتے ہیں، اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ لڑنا کمال نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے اور وہ نبی ہے یا بادشاہ ہے۔ اب ساتھی کہتے ہیں کہ میں کیسے ان کے بارے میں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ دیکھتے جائیں۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بھیجنا تھا، سامان بھیجنا تھا، تو ملکہ بلقیس نے تحفے تحائف بھیجے، غلام تھے، گھوڑے تھے، ہیرے جواہرات سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے ان لونڈی غلاموں کو دیکھا، ہیرے جواہرات کو دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ، جتنے وہ یمن سے سامان آیا تھا، ملک سبا سے آیا تھا، شہر سبا سے، اس سے بھی زیادہ سامان آپ نے ملکہ بلقیس کی طرف بھیج دیا بطور تحفہ۔ جب یہ واپس لوٹتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کی تعریف غلام کرتے ہیں، غلام تعریف کرتے ہیں، تو اب اس کا دل چاہا ذرا میں اس کو دیکھوں تو صحیح، وہ کیسے ہے، کس مزاج کے، نبی ہیں، بادشاہ ہے۔ چلنے کا ارادہ کیا۔ جب چلنے کا ارادہ کیا تو جب یہ قریب پہنچتی ملکہ بلقیس اپنی فوج کو ساتھ لے کے پہنچتی ہے، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے خیال کے اندر، ذہن کے اندر خیال آیا، حدود بتاتا ہے اس کا جو تخت ہے وہ 40 فٹ لمبا ہے، 40 گز لمبا ہے، اور 80 گز وہ چوڑا ہے، اور اتنے محلوں کے اندر وہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو کہ میں اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت جو ہے وہ اپنے پاس منگوا لوں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو کہ اس کا تخت یعنی اس کے آنے سے پہلے وہ اس کا تخت میرے پاس لے کے آ جائے۔ اب ایک دن کا سفر کی مسافت رہ گئی تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت کے لحاظ سے تقریباً یہ 2000 کلومیٹر سے بھی زائد سفر بنتا ہے، جو کہ یمن سے لے کے بیت المقدس اس سے بھی زیادہ بنتا ہے، تقریباً 2500 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ بن جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس رہے؟ قال عفریت من الجن انا آتک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ان میں سے ایک جن اٹھتا ہے۔ اس وقت لوگ جو ہے جنوں کی طاقت کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی جنوں کی طاقت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو کہ اس کے آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آ جائے۔ تو اس میں سے جنوں میں سے ایک جن جو کہ بہت طاقتور بھی تھا، قوی بھی تھا، اور ساتھ وہ کہتا ہے قال عفریت من الجن، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، اس نے کہا میں لاؤں گا بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ نے فرمایا تو کتنی دیر تک لے کے آ سکتا ہے؟ ادھر سے ملکہ بلقیس آپ کے قریب آ چکی تھی، قریب سے بھی قریب آ چکی تھی، تو ایک دن کی مسافت باقی تھی، سفر باقی تھا۔ اس وقت لوگ گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر یا پیدل اپنا سفر طے کیا کرتے تھے، تو یہ تو سفر ہی بہت لمبا تھا، کہاں شہر سبا اور کہاں فلسطین، بہت زیادہ فاصلہ بنتا ہے۔ تو جن نے کہا کہ میں وہ آپ کا تخت لا سکتا ہوں، فرمایا کتنی دیر میں تو لائے گا؟ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ کی محفل برخاست ہو، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کی جو محفل ہوتی تھی وہ صبح کے وقت تقریباً 9-10 بجے محفل شروع ہو جاتی تھی اور عصر تک وہ محفل برخاست ہو جاتی تھی۔ دور و دراز سے لوگ آتے تھے، انسان آتے تھے، حیوانات آتے تھے، چرند و پرند آتے تھے، اپنے اپنے مسائل بیان کرتے، سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں فیصلہ فرماتے۔ اور ساتھ ہی جن نے یہ بھی کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، یہ بھی یاد رکھنا میں اس محل یعنی کہ جو تخت ہے نا، اس کے ہیرے جواہرات چراؤں گا نہیں، میں طاقتور بھی ہوں اور میں اس کے اوپر پورا امانت دار بھی ہوں۔ آپ یہ مت خیال کرنا کہ اس کے اندر میں کچھ ہیرے جواہرات الگ کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے۔ آپ میں سے کون بندہ ہے کہ جو کہ اس سے بھی زیادہ جلدی میرے پاس لے کے آ جائے؟ ان میں سے اس وقت ایک بندہ اٹھتا ہے جس کو رب ذوالجلال نے علم عطا فرمایا تھا۔ جب وہ بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یا حضرت یہ تخت بلقیس میں لا سکتا ہوں۔ فرمایا تو کتنی دیر میں لائے گا؟ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے اللہ کا نیک بندہ جن کا نام اسم گرامی آصف، حضرت آصف بن برقیہ، حضرت آصف بن برقیہ، وہ کہتا ہے کہ میں لا سکتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنی دیر میں؟ کہنا قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ کھلی ہو، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت بلقیس میں لا سکتا ہوں۔ ادھر سے پوری محفل بیٹھی ہے، اللہ کا نیک بندہ جس کو رب ذوالجلال نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ علم سے مراد اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم ادھر سے بندہ پڑھتا ہے ادھر سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ محفل سے اٹھ کر گیا بھی نہیں، محفل کے اندر ہی ہے، آپ نے اسم اعظم کو پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی، جب آنکھیں کو کھولا تو سامنے تخت بلقیس موجود ہے۔ جب تخت بلقیس کو دیکھا تو اس وقت اللہ کے نبی کی زبان سے یہ دوبارہ پھر الفاظ نکلتے لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، یہ تو رب ذوالجلال کا ایسے قبل فرمایا هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل میرے اوپر ہے۔ فضل کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کہ اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں واقعات، چونٹی کا واقعہ، تخت بلقیس لانے کا واقعہ، ان دونوں واقعوں کے اندر اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ شکر کیوں؟ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اور عطا کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ پاک جو نعمت عطا کرتا ہے وہ بھی واپس چلی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ سورہ نمل کے اندر یہ 3 مشہور و معروف واقعات آتے ہیں، اور اس کے بعد رب ذوالجلال اپنے توحید کے بارے میں، کون ہے تمہیں جو رزق دیتا ہے، کون ہے تمہیں جو تیرے اوپر ہواؤں کو چلاتا ہے، تیرے اوپر بارش برساتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو جوڑ کے بتایا کہ میں یہ سارے کام اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ تمہارے اوپر اتنا کرم کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اندر بھی عبرتناک واقعات اگلے صفحات کے اندر آتے ہیں۔ تو مشہور یہ سورہ نمل کے اندر 3 واقعات آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات کو پڑھ کے سن کے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا نا، آپ کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو نعمت ملنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے نا تو جیسا اللہ کے نبی نے نعمت ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور عطا فرمایا۔ تو سبق اس سے یہ ہمیں ملتا ہے، ہم بھی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔